الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ایک نئے سلسلے کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک نئی سیریز ہے، حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیریز کے اندر پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ایک امتی کے اوپر ہمیں ان حقوق کو سمجھنا ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہے، تو ان حقوق کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس سیریز کے اندر جو اہم موضوعات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح ہمیں پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کے اوپر ایمان کس طرح لانا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، پھر آپ کی اتباع کیسے کرنی ہے، اطاعت کے جو مسائل ہیں وہ سمجھیں گے انشاءاللہ، اسوہ حسنہ کی پیروی کس طرح ہم کریں، اور ہم کس طرح آپ سے محبت کریں۔ آپ سے محبت کرنا یہ آپ کے حقوق میں سے ہے، ایک اہم حق ہے، تو ہم کیسے اس حق کو ادا کریں، ہم کیسے آپ سے محبت کریں، اور حب رسول یا عشق رسول، صحیح منہج کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا۔ کیا فرق ان دونوں کے درمیان، حب رسول یا عشق رسول۔ پھر اسی طرح آپ کے دین کی مدد کرنا، آپ کے دین کی نصرت کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، یعنی جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا، ہم کس طرح اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، کس طرح آپ کے دین کی مدد کرتے رہیں۔ پھر آپ کا دفاع کرنا، مدد کرنا، آپ کی ناموس کی، عزت کی جو ہے اس کا دفاع کرنا، اسی طرح آپ کا ادب، احترام، آپ کی توقیر، آپ کی عزت، یہ کس طرح کرنی چاہیے ہمیں۔ پھر آپ کے دوستوں سے دوستی کرنی ہے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے، یہ کیسے کرنا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پیارے صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، تمام کے تمام صحابہ کرام سے، جس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، جس کے اندر ازواج مطہرات جو ہیں امہات المومنین وہ بھی شامل ہوتی ہیں، تو ان سب کے حقوق کیا ہیں۔ پھر اہم حق آپ کا کہ آپ کے اوپر درود و سلام کیسے بھیجنا ہے، درود و سلام کے مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اسی طرح اس سیریز کے اندر ہم یہ بات بھی اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے کہ سنت کے اوپر عمل کرنا یہ واجب ہے، اور بدعات سے اجتناب کرنا، بچنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ ہم کیسے کریں، حجیت حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے، اور کس طرح ہمیں بدعتوں سے بچنا ہے۔ پھر آپ کے جو میلاد منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہمیں ملتی ہے، ہمیں یہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ تو یہ کچھ اور بھی انشاءاللہ اس طرح کے جو نا اہم مسائل اس سیریز کے اندر بیان ہوں گے۔ تو یہ 15 دروس کے اوپر انشاءاللہ مشتمل ہوگی یہ سیریز، کم و بیش ایگزیکٹ اندازہ یہ اندازہ ہے، یعنی کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اندازہ یہی ہے کہ انشاءاللہ 15 دروس کے اندر یہ سیریز مکمل ہوگی۔ ایک بات واضح رہے کہ یہ آپ کی سیرت طیبہ یا آپ کے حیات طیبہ اس کی سیریز نہیں ہے، یہ سیرت طیبہ کے دروس نہیں ہیں، کیونکہ سیرت طیبہ ایک طویل اور تفصیل طلب جو ہے موضوع ہے، وہ انشاءاللہ پھر دوسرے موقع پر بعد میں انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے سیرت طیبہ کے دروس۔ لیکن یہ فی الحال جو ہماری 15 دروس کے اوپر انشاءاللہ مشتمل جو سیریز ہوگی، یہ سیرت طیبہ کی سیریز نہیں ہے، یہ حقوق ہیں آپ کے، یہ حقوق رسالت جو ہیں، حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے، ہمیں کس طرح ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو سیرت کے کچھ باتیں انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ مکمل سیرت کا بیان اس کے اندر نہیں ہوگا۔
تو آج اس سلسلے کا انشاءاللہ یہ پہلا درس ہے، اور آج کے درس کا عنوان ہے، وہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سراپا رحمت ہیں، آپ مجسم رحمت ہیں، آپ کے پورا وجود، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کی پوری زندگی سب کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اور 108، فرمان باری تعالی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آیت نمبر 107 ہے۔ پھر آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رحمت ہی رحمت ہیں، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، آپ تو تمام جہانوں کے لیے، یعنی ایک ہے عالم انسانوں کا، ٹھیک ہے، ایک عالم ہے یعنی ایک جہاں ہے انسانوں کا، ایک جہاں ہے جنات کا، تو آپ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک پرندوں کا جہاں ہے، ایک جانوروں کا ہے، ایک فرشتوں کا ہے، تو آپ تمام جہانوں کے لیے، آپ تمام جہانوں سے مراد یعنی اس پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے، تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تو صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اور آپ کی رحمت کے بہت سارے ان گنت پہلو ہیں، آپ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اور ان رحمتوں کے پہلو بھی بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں۔ تو انہی پہلوؤں میں سے ایک جو ہے رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے انما یوحى الی، کہ میرے طرف اللہ سبحانہ و تعالی وحی نازل فرماتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میرے اوپر رسالت ہے، میں نبی اور رسول ہوں، میرے پاس جبریل تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت آتی ہے، یعنی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ تو وحی کیا آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، توحید کی وحی آتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو، توحید کا حکم دو۔ میرے اوپر وحی آتی ہے کہ اے لوگو، تمہارا معبود صرف ایک اکیلا اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ تو یہ جو وحی نازل ہوتی ہے، تو وحی کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا احکامات، بہت ساری جو ہے نا وہ تفصیلات ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ان میں سے جو اولین جو نقطہ ہے وحی کی تعلیمات کا، جو اولین اور پہلا اور بنیادی جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے توحید کی دعوت، کہ میرے پر وحی آتی ہے کہ میں اپنی امت کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤں۔ تو یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا سب سے عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی امتیوں کو شرک سے روکتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، طاغوت کی بندگی سے بچاتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ کی توحید انہیں سکھاتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ تو یہ توحید کی جو دعوت ہے، یہ آپ کی رحمت کا سب سے پہلا، سب سے اولین پہلو ہے۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو سننے میں عجیب لگ رہی ہو، پہلی دفعہ سنی ہو، لیکن یہ بالکل برحق بات ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی رحمت کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنی بھی اس کی تفصیلات ہیں، ان میں سب سے اولین اور بنیادی اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، آپ بشیر اور نذیر ہیں، آپ اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اس لیے حکم دیتے ہیں کہ توحید کو اختیار کر لو، خالص ہو کے اللہ کی عبادت کر لو، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس سے بڑھ کے رحمت کیا ہوگی؟ تمام رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ کوئی کسی کو توحید کا راستہ دکھا دے، توحید کی بات بتا دے، شرک سے بچا لے، تاکہ وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر کے جہنم سے بچ جائے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کے گھر کے اندر آگ لگ جائے، ٹھیک ہے، گھر کے اندر بہت ساری قیمتی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، بہت ساری مال و متاع ہوگی، لیکن اس شخص کی سب سے پہلی سوچ کیا ہوگی؟
سب سے پہلا اس کا رد عمل، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ میں کسی بھی طرح کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر والوں کو اس آگ سے باہر نکال لوں، آگ سے بچا لوں. گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، کہیں یہ جلس نہ جائیں تو میں نے آگ سے بچا لوں. تو آج ہم دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ کہیں جل نہ جائیں. جل جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو کسی طریقے سے ہم جو ہے نا آگ سے بچا لیں. تو وہ جہنم کی آگ ہے، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو سب سے بڑی رحمت کا پہلو یہ ہے کہ کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اللہ کے عذاب سے بچا لو، اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دو، اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دو، اللہ کی رحمت کے قریب کر دو تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے. اور اس کے لیے سب سے عظیم ترین جو چیز ہے، سب سے ضروری اور بنیادی چیز ہے، وہ اللہ کی توحید ہے. اس لیے اللہ پاک نے آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اگلی آیت میں آیت نمبر 108 کے اندر ارشاد فرما دیا توحید کی دعوت. کل میرے حبیب آپ ارشاد فرمائیے انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. میرے حبیب آپ انہیں دعوت دیجیے، آپ انہیں کہیے کہ میرے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود ایک اکیلا اللہ تعالی ہے، اس کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، شرک سے بچو. فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم بات مانتے ہو، اطاعت کرتے ہو، اللہ کی طرف جھکتے ہو، اللہ کی توحید کو اختیار کرتے ہو، اللہ کی فرما برداری کرتے ہو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو اور جنت میں چلے جاؤ. تو یہ آپ کی رحمت کا سب سے عظیم ترین پہلو ہے کہ آپ مومنوں کو جہنم سے بچاتے ہیں. سورہ قلم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 4 ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب آپ تو اخلاق کے سب سے عظیم ترین، سب سے بلند، سب سے اونچے مرتبے پر ہیں. آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ ہیں. آپ اچھے اخلاق کے سب سے بلند ترین مرتبے کے اوپر ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکا مخلوق میں سے. جیسے اخلاق ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ویسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. آپ اخلاق کے سب سے اونچے ترین، سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بلند درجے کے اوپر فائز ہیں. اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں رویے کو، برتاؤ کو. کس طریقے سے کوئی کسی سے رویہ اختیار کرتا ہے، برتاؤ رکھتا ہے، کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے، کیسے اس کی گفتگو ہے، کیسے اس کا طرز عمل ہے، کیسے وہ اس سے تعامل کرتا ہے، کیسے اس کا رویہ ہے، کیسے اس سے وہ بات چیت کرتا ہے. یہ تمام چیزوں کو اخلاق کہتے ہیں، خلق. تو خلق حسنہ، نیکی والے اخلاق. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق کا بھی سب سے عظیم ترین پہلو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے، دین کی دعوت دے کے، توحید کی دعوت دے کے، نیکی کی طرف بلا کے، تقوی کی طرف بلا کے، گناہوں سے بچا کر اسے جنت کے راستے پہ چلایا جائے. گناہوں سے بچا کے جنت کے راستے پہ چلانا، توحید کی دعوت دینا، نیکی و تقوی کی دعوت دینا، گمراہی سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے بچانا، یہ سب سے بلند ترین اخلاق میں سب سے بلند درجہ ہے. اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند درجے کے اوپر تھے. تو آپ نے اپنی امت کے لیے سب سے عمدہ اخلاق پیش کیے، عمدہ رویہ. آپ کا برتاؤ سب کے لیے بہت ہی اعلیٰ تھا. اس میں پیار، ہمدردی، محبت، خیر خواہی، ٹھیک ہے، ان کے کام آنا، ان کی شفقت، ان کے لیے محبت کے جذبات، اور انہیں تکلیف نہ پہنچے، انہیں مصیبت نہ پہنچے، وہ بچ جائیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں. یہ آپ کے اخلاق حسنہ تھے اور یہی رحمت کے پہلو ہیں. سورہ توبہ میں اللہ پاک اسی بات کو ارشاد فرمایا آیت نمبر 128 سورہ توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اے لوگوں پس تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو میرے پیارے رسول آئے ہیں تمہارے پاس، یہ تو مومنوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. مومنوں کی تکلیف، ان کے اوپر کوئی مشقت، ان کے اوپر بہت ہی شاق گزرتی ہے. یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی ایمان والے کو، ان کے کسی امتی کو کوئی تکلیف پہنچے. یہ تو امتیوں کو مصیبت کے اندر دیکھ نہیں سکتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا.
امت کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ تو چاہتے ہیں کہ امت کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اور یہ تمہاری بلائی کے حریص ہیں، مومنوں کی بلائی کے حریص ہیں، ان کا فائدہ چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، ان کے لیے بلائی چاہتے ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے، پیار کرنے والے اور رحمت والے ہیں، رحیم ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیف ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، یہ تمہاری بلائی کے حریص ہیں، تمہارا فائدہ چاہتے ہیں، تمہارے اوپر شفقت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں، اور رحمت کرنے والے رحیم ہیں۔ تو یہ بلا کیسے چاہیں گے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ؟ تو یہ آپ کی رحمت کے عظیم پہلو جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، توحید کو اختیار کرے، نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، تقوی والا، اللہ کا ڈر ہو، نیکیاں ہو، گناہوں سے بچے اور جنت میں جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، اپنے فضل سے نوازا۔ احسان کیا مومنوں کے اوپر؟ کیا احسان کیا؟ کہ جب انہی کے اندر ایک رسول کو بھیجا، مومنوں میں ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اس قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، نجاست سے، گندگی سے، گناہوں سے، گمراہیوں سے بچاتے ہیں، ایمان کی طرف لاتے ہیں، روشنی کی طرف لاتے ہیں، ہدایت کی طرف لاتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں قرآن کی اور حکمت کی یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی یعنی قرآن کی، حکمت کی یعنی سنت کی، قرآن اور سنت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار تھے۔ تو اللہ نے مومنوں کے اوپر رحم فرمایا، ان کے اوپر فضل فرمایا، ان کے اوپر احسان فرمایا کہ ایک رسول کو بھیجا جو انہیں گمراہی سے نکالتے ہیں اور ہدایت کی طرف لاتے ہیں، اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لاتے ہیں، کفر اور شرک سے نکال کے ایمان کی طرف لاتے ہیں، تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں، فوز و فلاح پا سکیں اور اخروی نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ نے مومنوں کے اوپر یہ احسان فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر اور ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، قالت ان ام المؤمنین ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان خلقہ القرآن، جب سیدہ سے ام المؤمنین سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے رویوں کے بارے میں، تو ام المؤمنین نے کیا فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق تو پورے کے پورے قرآن تھے، وہ تو قرآن کا عملی تفسیر تھے وہ، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے، جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، ان سب کے اوپر عمل کرنے والے سب سے زیادہ تو پیارے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے، جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق جو روکنے کے احکامات ہیں میں سب سے زیادہ رکنے والے، بچنے والے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ مکمل قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، کہ مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بہترین اخلاق کو مکمل کروں، اخلاق کو، جو اچھے اخلاق ہیں، بہترین نیک اخلاق، ان کو مکمل کروں۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہے کہ لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو، خلق الحسن جو ہے اچھے اخلاق کو، اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سب آپ کی رحمت کے پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں، جنوں، مومنوں، کافروں، حتیٰ کہ حیوانات تک کے لیے، سب کے لیے عام تھی۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر طبری کے اندر لکھتے ہیں کہ
سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، تمام اہل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہدایت سے نوازتا ہے، مومنوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے حبیب کے ذریعے ہدایت سے نوازتا ہے، اور وہ آپ پہ ایمان کی بدولت جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باقی رہے کافر تو آپ کی برکت کے باعث ان سے بھی وہ عذاب اور آفات ٹال دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والے، رسولوں کو جھٹلانے والوں کے اوپر اللہ کے تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوتا تھا، تو آپ کے جو ہے وجود بابرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر بھی آپ کی حیات طیبہ کے اندر عذاب کو ٹال دیا کرتا تھا۔ یعنی جب تک آپ ان کے درمیان تھے، مشرکین کے اوپر، کافرین کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ یہ آپ کی رحمت تھی کافروں کے لیے کہ عذاب جو ہے آپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ وہاں موجود تھے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک موقع کے اوپر عرض کیا گیا کہ بہت زیادہ جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، بہت زیادہ ستایا گیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کے خلاف بد دعا کیجئے۔ تو نبی الرحمہ نے کیا ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، کہ مجھے لعنت کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، میں لعنت کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں تو آیا ہوں رحمت بن کر، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ اور مستدر حاکم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ انما انا رحمت مہدات، میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں جسے سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر الفاظ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، انا محمد و احمد والمقفع والحاشر والنبی التوبہ والنبی الرحمہ، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ آپ کے اسما ہیں، آپ کے نام ہیں یہ، اور میں مقفع ہوں، مقفع کہتے ہیں سب سے بعد میں آنے والا آخری نبی، اور میں حاشر ہوں، سب سے پہلے قبر سے مجھے نکالا جائے گا، میں اٹھوں گا حشر کے میدان میں، اور میں نبی توبہ ہوں، توبہ والا نبی، لوگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو میں لوگوں کو توبہ کرانے والا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ کرانے والا، رجوع کرانے والا، تو میں نبی توبہ ہوں، اور میں نبی الرحمہ ہوں، میں تو رحمت والا نبی ہوں، میں تو رحمت والا نبی ہوں۔ آپ کی رحمت تو دشمنوں کے لیے بھی عام تھی، آپ کی رحمت تو دشمنوں کے لیے بھی عام تھی، حتیٰ کہ این لڑائی کے وقت، قتال اور جہاد کے وقت بھی آپ سراپا رحمت ہی رحمت تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جو عظیم اصول، عظیم دین دیا، دین الرحمہ، یہ دین اسلام رحمت کا دین ہے، یہ تو اس کی کتنی عظیم تعلیمات ہیں جو سراسر رحمت کے اوپر مبنی ہیں، کہ جہاد کے دوران بھی صحابہ کرام کو آپ نے کیا سکھایا کہ جہاد ہوگا، جو تم سے جنگ کریں، جو تمہارے خلاف قتال کریں، جو مشرک ہیں ان سے لڑو، ان سے لڑائی کرو، مگر مقتول کی شکلیں نہیں بگاڑ سکتے، لڑائی کے دوران میں کسی بھی طرح کی، کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کر سکتے، عورتوں کو، بچوں کو اور بزرگوں کو، بوڑھے لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، جن کا جنگ میں کوئی دخل نہیں ہوتا، جو الگ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح جو الگ رہ کے اللہ کی عبادت کرنے والے راہب ہیں، انہیں بھی تم نقصان نہ پہنچاؤ، جو بیمار ہیں، جو نابینا ہیں، جو اپنے گرجا گھروں میں مصروف عبادت رہنے والے ہیں، انہیں بھی قتل نہ کرو۔ ہاں البتہ ان میں سے کوئی خود تمہارے سامنے آ کے لڑائی کا مرتکب ہو، تمہارے پر حملہ کرے، پھر تم جو ہے انہیں قتل کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جنگ کے دوران بھی کسی بھی جانور کو بلا وجہ بے فائدہ قتل نہیں کر سکتے، درختوں کو آگ نہیں لگا سکتے، کھیتوں کو، پھلوں کو، کھیتیوں کو، اناج کو ضائع نہیں کر سکتے، پانی کو اور کنووں کو خراب نہیں کر سکتے، گھروں کو نہیں گرا سکتے۔ دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ یہی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں جو جنگیں ہوتی ہیں، جو اللہ کے دشمن نے کس قدر ظلم کرتے ہیں، کس قدر ظلم ڈھاتے ہیں، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ تم تو ان سے کوئی دشمنی کے لیے نہیں لڑائی کر رہے، تم تو توحید کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے توحید کے کلمے کو، لا الہ الا اللہ کو سربلند کرنے کے لیے ان سے جہاد کر رہے ہو، انہیں دعوت دو، انہیں سمجھاؤ، حتیٰ کہ جہاد کے دوران بھی کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے، اب اسے قتل نہیں کر سکتے، وہ تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے اب وہ۔ تو آپ کے
کس قدر جو ہے نا یہ رحمت کے پہلو ہیں. آپ کی رحمت عام ہے کہ جہاد کے دوران میں بھی آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو رحمتیں سکھائیں. طائف کا واقعہ دیکھ لیں, طائف کے سفر میں کیا ہوا آپ کے ساتھ, سب جانتے ہیں. جب جبریل آئے اور ملک الجبال کو لے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ فرشتے, یہ ملک الجبال ہے. اس نے سلام عرض کیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ میرے حبیب جو کہیں کر گزرو. اب آپ ایک اشارہ فرمائیں, ان دو پہاڑوں کے درمیان ان ظالموں کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ دعا دی, بد دعا نہیں دی. آپ نے اگر اشارہ بھی کر دیتے تو طائف کے لوگ پس جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. تو آپ تو سراسر رحمت ہی رحمت ہیں, سب لوگوں کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. آپ کی رحمت عام ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو, امتیوں کو, ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل. اے لوگوں جان لو, جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ عز و جل بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. یہ آپ کی پیاری تعلیمات ہیں کہ رحم کرو, سب کے اوپر رحم کرو. ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں, الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کہ جو رحم کرنے والے ہیں ان کے اوپر, جو دنیا میں رحم کرنے والے ہیں, وہ رب رحمان ان کے اوپر رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. بچوں کے اوپر آپ کی رحمت اور شفقت کے جو نا کتنے پہلو ہیں. ترمذی کی روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. کہ وہ شخص مجھ سے ہے ہی نہیں, میں اس سے ناراض ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے بچوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا, ہمارے چھوٹوں کے اوپر محبت اور شفقت سے پیش نہیں آتا, اور ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, ان کی تکریم نہیں کرتا. میں اس سے ناراض ہوں, گویا وہ میرا امتی نہیں ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں کیسے آپ کی رحمت کے پہلو ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتیں ہیں وہ کمزور سمجھی جاتی ہیں, اسی لیے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہیں. لیکن پیارے نبی کی, پیارے دین کی, دین اسلام کی پیاری پیاری پاکیزہ تعلیمات رحمتوں والی کتنی بہترین ہیں کہ آپ نے ان کے لیے بھی حقوق جو ہے متعین کیے, ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ نصیحت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو, حسن معاملہ کرو, اچھا سلوک کرو, ان کا خیال رکھو. آپ نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا یکون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فیتق اللہ فیہن ویحسن الیہن الا دخل الجنہ. کہ جس شخص کے ہاں 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کر دے یا 2 بیٹیاں عطا کر دے, یا اس کی 3 بہنیں ہوں یا 2 بہنیں ہوں, پھر وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, ان سے حسن سلوک کرتا ہے, اچھا رویہ اختیار کرتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, اچھا حسن معاملہ کرتا ہے, تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. الا دخل الجنہ, ماضی کا صیغہ کہ وہ پکا جنتی ہے, چلا گیا جنت میں. وہ اپنی بہنوں کے اوپر, اپنی بیٹیوں کے اوپر شفقت کرنے والا اور رحمت کرنے والا جنت کا مستحق ہو گیا. یتیم بچوں کے لیے آپ نے, یتیموں کے لیے کتنی پیاری آپ نے رحمت والی تعلیمات ارشاد فرمائی. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا, کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. کہ اپنے رشتہ دار یا اجنبی یتیم کی, چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو, کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا اس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں, اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. عورتوں کے بارے میں, کمزوروں کے بارے میں, ناتواں لوگوں کے بارے میں آپ نے کتنی اپنی امت کو وصیت فرمائی, نصیحت فرمائی. ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ. اے اللہ, میں 2 کمزور افراد کے حق کے بارے میں لوگوں کو سخت تنبیہ کرتا ہوں, سخت ان کو جو ہے میں تاکید کرتا ہوں کہ 2 کمزوروں کے بارے میں ڈرتے رہنا. الیتیم والمرأۃ,
یعنی یتیم اور عورت کے بارے میں، خواتین کے بارے میں عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، یتیم بھی کمزور ہیں، تو یہ دو ان کو کمزور کہا گیا، ضعیفین، دو کمزور لوگ، معاشرے کے اندر جو دو کمزور طبقے ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، رحمت کرنا۔ ایک اور حدیث، وہ بھی ترمذی کے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں تمہیں عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، معاشرے کی خواتین کے ساتھ تمہیں عمدہ سلوک کرنے کی، حسن اخلاق کی، حسن سلوک کرنے کی جو نا وہ تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، یعنی اتنی تاکید ہے کہ میری یہ وصیت ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا معاملہ کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، کہ بیوہ اور مسکین کے لیے، دیکھیں آپ نے بیواؤں کے لیے کتنی رحمت فرمائی، مسکینوں کے لیے، کہ جو بیوہ ہیں، جو مسکین ہیں، بیوہ کے لیے، مسکین کے لیے جد و جہد کرنے والا، یعنی ان کے لیے تگ و دو کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ان کے لیے کمانے والا، ان کے کام کرنے والا، دنیاوی معاملات کے اندر ان کی مدد کرنے والا، جو بیواؤں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو کما کما کے دیتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کی یعنی کہ پرورش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرتا رہتا ہے، تو وہ ایسا شخص ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، یعنی جو اجر و ثواب مجاہد کو ملتا ہے، جو اجر و ثواب تہجد گزار کو ملتا ہے، جو اجر و ثواب روزہ رکھنے والے روزے دار کو ملتا ہے، وہی اجر و ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو بیواؤں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، کمزوروں کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ طالب علموں کے اوپر آپ نے رحمت فرمائی، شفقت فرمائی، پیار اور محبت فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان تھے، ہم پیارے نبی کریم نبی الرحمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم آپ کے پاس 20 دن تک ٹھہرے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ہی رحیم ہیں، نہایت ہی کریم ہیں، اکرام کرنے والے، پیار کرنے والے، شفیق ہیں، آپ شفیق ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، آپ نے ہمارا اچھی طرح خیال رکھا اور ہمیں دین اسلام کی تعلیم دیتے رہے، ہمیں دین سکھاتے رہے، یہاں تک کہ 20 دن گزر گئے، ہم آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہی آپ نے محسوس کیا کہ اب ہمیں اپنے گھروں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ نے ہم سے خود پوچھا کہ اپنے گھر میں کن کن کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں فلاں 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 لوگ موجود ہیں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ تو یہ سن کر آپ نے نبی الرحمٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، وہیں پہ رہو، انہیں تعلیم دو، انہیں شرعی احکام سکھاؤ، اور تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور جو بڑا ہو وہ جماعت کرائے۔ تو آپ نے ان کو دین سکھایا اور ان کے اوپر شفقت فرماتے ہوئے انہیں کہا کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ اور اپنے گھر والوں سے دور نہ رہو۔ تو یہ آپ کی شفقت کا پہلو ہے۔ قیدیوں کے اوپر جو اسیر ہوتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، غلام ہیں، قیدی، غلام، ان سب کے اوپر آپ نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، رحمت فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا فک العانی ای الاسیر واتم الجاع وعود المریض، کہ قیدیوں کو آزاد کراؤ، غلاموں کو آزاد کراؤ، قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی مزاج پرسی کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ تو بیماروں کے اوپر آپ کی شفقت ہے، بیماروں کے اوپر آپ کی شفقت ہے، بھوکوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، قیدیوں کے اوپر، غلاموں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، معاشرے کے ہر کمزور طبقے کے اوپر آپ نے ان کے حقوق کا خیال رکھا، ان کو ان کے حقوق دیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی، تاکید کی، حکم دیا، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہے۔ آپ تو انسان کیا، حیوانات کے اوپر، پرندوں کے اوپر، چوپایوں کے اوپر آپ کی رحمتیں عام ہیں۔ آپ نے صحیح بخاری کے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر زندہ چیز کے اندر ہمدردی کرو گے تو تمہیں اس ہمدردی کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے پورا ایک واقعہ بیان فرمایا تھا
آپ نے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ایک قصہ بیان فرمایا تھا کہ ایک روایت کے اندر ایک آدمی کا تذکرہ ہے اور ایک روایت کے اندر ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ ایک عورت نے یا ایک روایت کے مطابق ایک آدمی نے ایک کتے کو جو پیاسا تھا اسے پانی پلا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر فرمائی اور اسے جنت کے اندر داخلہ دے دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت میں جگہ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز سے ہمدردی کا تمہیں ثواب ملے گا، ہر زندہ چیز سے ہمدردی کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے، کوئی فصل کاشت کرے، کوئی کھیتی تیار کرے اور اس میں سے کوئی پرندہ اس کھیتی کو کھائے، یا انسان اس کھیتی کو کاٹے اور پھر وہ انسان کھائے، یا کوئی جانور ہوتا ہے نا کہ کھیتیوں کو جو ہے نا جانور کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کھیتیاں خراب ہو گئیں، کیڑے کھا جاتے ہیں، کوئی جانور کھا جائے اس کی جو ہے نا اس کھیتی کو کیڑے کھا جائیں، تو اس شخص کو اس کے بدلے میں بھی ثواب ملے گا، اس کے بدلے میں بھی اسے ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے جانوروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ رحمت و شفقت والے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ بٹھا لیا، پھر آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس اونٹ نے نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ اونٹ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو نبی الرحمہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے، آپ خود چل کے گئے، سرتاج رسل سرور کائنات سردار دو جہاں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس خود چل کے گئے، اس کے کانوں کے پیچھے ابری ہوئی ہڈی پہ پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا، پھر آپ نے پوچھا من رب حاضل جمل، اس کا مالک کون ہے؟ لمن حاضل جمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان آتا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ تو میرا ہے، تو آپ نے اسے تنبیہ فرمائی، آپ نے کہا تو اس بے زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے مالک بنایا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے کھانا نہیں دیتا اور تو اسے ہر وقت کام میں مصروف رکھتا ہے، اسے کام لیتا رہتا ہے، مگر اس مظلوم کے کھانے پینے کا تو خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ آپ کی رحمت و شفقت کے چند پہلو ہیں۔ آپ کی رحمت تو وسیع ہے جو آپ کے دشمنوں، دوستوں، مسلمانوں، کافروں، مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں، بزرگوں، انسانوں، حیوانوں، پرندوں، چیونٹیوں سب کے لیے عام تھی۔ آپ تو رحمت کا ایک بحر ناپید کنار تھے، یعنی ایک ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں تھا۔ آپ کی رحمت کی مثال ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بے شمار رحمتیں، سراسر رحمتیں، سراپا رحمت ہیں آپ تو۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو آپ تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، اور ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم آپ کے اوپر اچھے طریقے سے ایمان لائیں، آپ کی مکمل اتباع کریں، آپ کے اسوہ حسنوں کو ہم اختیار کر لیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کے مطابق چلیں، اور آپ کے اوپر درود شریف پڑھتے رہیں، درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آپ پر بے شمار رحمتیں اور سلامتی جو ہے وہ ہر وقت نازل ہوتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔